ملے ٹائمز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی. امریکہ کے صدر اور ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کے دوست ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر بھارت کا مذاق اڑایا ہے، بھارت پر شدید تنقید کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ گودی میڈیا کو لگ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی تعریف کی ہے، دوست کہا ہے، اور گودی میڈیا پھولے نہیں سما رہا ہے، اس کو تعریف کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر بھارت کا مذاق اڑایا ہے، بھارت کی توہین کی ہے، اور سوشل میڈیا پر اس کو اس طرح لکھا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے کہا ہے جب بھارت میں کانگریس کی حکومت تھی تو بھارت امریکہ کو لوٹ رہا تھا، اور اب بھارت میں بی جے پی کی حکومت بن گئی ہے تو امریکہ بھارت کو لوٹ رہا ہے. یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کا پورا مطلب بتایا جا رہا ہے، لیکن گودی میڈیا کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا، صحافیوں سے بات چیت کی، کئی سارے مدعے پر ان کی بات چیت ہوئی. ایران پر بات چیت کی، انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی پر بات چیت کی، ان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار بھی کیا. اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی، اس پر میں آگے تبصرہ کروں گا. پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ بھارت کے بارے میں انہوں نے کیا کہا. بھارت کی بھی بات چیت ہوئی، بھارت کے بارے میں بھی سوال کیا گیا، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بھارت پہلے امریکہ سے فائدہ اٹھاتا تھا، بھارت امریکہ پر 200% پہلے ٹیرف لگا دیتا تھا اور امریکہ بھارت کو لوٹ رہا تھا، لیکن اب امریکہ بھارت سے لوٹے گا. اب امریکہ بھارت پر ٹیرف لگا رہا ہے. امریکہ اور بھارت کے درمیان جو معاہدہ ہونے والا ہے وہ معاہدہ بھی ایک نتیجہ تک پہنچ جائے گا، کیونکہ وزیر اعظم نریندر مودی سے میرے اچھے تعلقات ہیں، وہ میرے اچھے دوست ہیں. اب گودی میڈیا نے تمام باتوں کو نظر انداز کر کے ان تمام باتوں کو منشن کے بغیر صرف اتنا چلانا شروع کر دیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر یہ کہہ دیا ہے کہ نریندر مودی میرے اچھے دوست ہیں، ان سے اچھے تعلقات ہیں. اپنی پریس کانفرنس میں امریکی صدر نے کہا کیا ہے، آپ اسکرین پر اسے دیکھ سکتے ہیں. برسوں تک بھارت نے امریکہ سے فائدہ اٹھایا، وہ ہم پر بہت زیادہ ٹیرف لگاتا تھا اور تقریباً کچھ ادا نہیں کرتا تھا. اب صورتحال بالکل الٹ ہو چکی ہے اور ہم بھارت کے ساتھ تجارت سے کافی منافع حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا، کیونکہ میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو بہت پسند کرتا ہوں، ان کو لائک کرتا ہوں، وہ میرے اچھے دوست ہیں اور ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں. امریکی صدر نے اپنی بات کو آگے جاری رکھتے ہوئے کہا کہ بھارت نے ہارلے ڈیویڈسن کو اپنی موٹر سائیکل فروخت کرنے کی وہاں اجازت نہیں دی تھی. بھارت 200 ٹیرف لگا رہا تھا، نتیجے میں اس کمپنی کو بھارت میں ہی اپنا پلانٹ قائم کرنا پڑا، جو ایک افسوسناک صورتحال تھی. آپ امریکی صدر کا یہ بیان خود سنیے. They wouldn't let Harley, as an example, in the past, they wouldn't let Harley Davidson sell its motor. They would charge 200% tariff. So Harley Davidson was precluded. They ended up going to India and building their own plants, which is unfortunate that that happened, but that happens. It was before me, but they charged tremendous amounts of tariffs to our company, and we didn't charge them anything. آپ نے سنا ٹرمپ کو سیدھے سیدھے انہوں نے بھارت کے بارے میں کہہ دیا کہ اب بھارت سے امریکہ پیسہ کمائے گا، اب امریکہ بھارت کو لوٹے گا. امریکہ اور بھارت کے درمیان ان دونوں ایک معاہدہ ہو رہا ہے. اس معاہدے کے مطابق بھارت کو امریکہ سے $500 بلین کا پروڈکٹ سامان خریدنا ہوگا اگلے 5 سالوں میں، یعنی سال 2030 تک. ایک ہفتہ پہلے امریکہ کے فورن منسٹر مارکو روبیو بھی بھارت آئے تھے اور اسی ڈیل کو فائنل کرنے آئے تھے. اس کے علاوہ بھارت کو ایک اور مشکل کا سامنا ہے، اور مشکل یہ ہے کہ امریکہ ایران جنگ کی وجہ سے بھارت آنے والا تیل اب نہیں آ پا رہا ہے. بھارت کو جو تیل اور گیس آتا ہے زیادہ تر وہ عرب دیشوں سے، خاص سعودی عرب ہو، قطر ہو، یونائٹڈ عرب امارات ہو. ایران سے تو پہلے ہی بھارت نے تیل لینا بند کر رکھا تھا. اب اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے ان دیشوں سے اتنی مقدار میں تیل اور گیس نہیں آ رہا ہے بھارت کو جتنا آنا چاہیے تھا. اب مجبوری میں بھارت نے روس سے تیل لینا شروع کیا. امریکہ نے
30 दिनों के लिए भारत को राहत दी थी कि भारत 30 दिनों तक रूस से तेल खरीद सकता है, उसके बाद नहीं। अब अमेरिका ने रूस से तेल लेने की आज़ादी को दोबारा ख़त्म कर दिया है, छूट को कैंसिल कर दिया है। भारत को नई परेशानी का, नई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का भी 2 दिन पहले बयान सामने आया जिसमें यह कहा गया कि आखिर भारत अमेरिकी दबाव में इतना क्यों है, भारत हमसे क्यों तेल नहीं लेना चाहता। और उसकी वजह यह है कि जब अमेरिका की तरफ से परमिशन मिलने के बाद भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया तो रूस ने भी पाकिस्तान के मुकाबले में, दूसरे देशों के मुकाबले में भारत को महंगा तेल देना शुरू कर रखा है। भारत में खुद तेल की कीमत बढ़ चुकी है, पेट्रोल और डीजल पर तकरीबन 7 रुपये से ज़्यादा प्राइस बढ़ चुका है। और जब पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ता है तो तमाम चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है, महंगाई आसमान छूने लगती है, तमाम लोगों की ज़िंदगी पर असर पड़ता है। और अब भारत को असल क्राइसिस का, मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का ऐलान नहीं हुआ है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पहले वाली पोजीशन में नहीं गया है, इसलिए पहले की तरह वहाँ से तेल नहीं आ रहा है। रूस से भी भारत को अमेरिका तेल खरीदने की इजाज़त नहीं दे रहा है। और अब अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है, $500 बिलियन का सामान खरीदो, अगले 5 सालों में तुम हमें टैरिफ दो। और अमेरिका भारत को जो टैरिफ देता था अब वो टैरिफ नहीं देना होगा, बल्कि अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगा दिया है। भारत को नई मुश्किल का, नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और भारत अमेरिका को इसका क्या जवाब देगा, भारत की सरकार अमेरिका से किस तरह डील करेगी, कोई वाज़ेह हिकमत अमली और फॉरेन पॉलिसी नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा अमेरिका में अब लगातार भारत का मजाक उड़ाया जा रहा है, भारतीय शहरियों को हक़ारत की निगाहों से देखा जा रहा है। जिस तरह अमेरिका में कुछ सालों पहले तक सीरिया और इराक के रिफ्यूजी का मजाक उड़ाया जाता था, उनको गिरी हुई नज़रों से देखा जाता था, अब वही सूरत हाल भारतीय शहरियों की अमेरिका में हो चुकी है। पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, टेक्सास की वीडियो है जिसमें एक अमेरिकी शहरी भारत का झंडा फाड़ रहा है, भारत की तौहीन कर रहा है। और एक देश का जो असल सम्मान होता है, उसका जो गुरूर होता है, उसकी शान होती है, उसका फ्लैग और झंडा होता है। और भारत का झंडा, तिरंगा टेक्सास में फाड़ा जा रहा है और इसको फाड़ने वाला एक अमेरिकी शहरी किलीन वाकर है। वो भारत के ख़िलाफ़ तबसरा कर रहा है, झंडा फाड़ रहा है। भारत में लोगों ने इस पर रद्द अमल का इजहार किया, रिएक्शन दिया। वहाँ के भी कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऑफिशियली भारत सरकार ने अमेरिका में होने वाली इस तौहीन पर कोई रद्द अमल नहीं दिया है, कोई रिएक्शन नहीं दिया है। एक हफ़्ता पहले एक और वीडियो वायरल हुई अमेरिका से, जहाँ एक अमेरिकी शहरी एक भारतीय कपल से सवाल करता है, पूछता है तुम इंडियन हो? वह कहता है यस मैं इंडियन हूँ। उसके बाद कहा जाता है तुम अमेरिका में क्यों हो, तुम अमेरिका छोड़ क्यों नहीं दे, तुम अपने भारत क्यों नहीं जाते। इस तरह मजाक बनाया जाता है। आप सुनिए। Are you from India? Yeah, you like America? Yeah. What's better, America or India? Both of them has both. Well, India has family. India is so incredible. Why don't you just stay in India? Why do you have to come to America? To explore world. No, we don't want you here. You gotta go home. Okay. Get the f*** out of my country. Fucking niggers. Sare ranne maya. अमेरिका में मुख्तलिफ शोबों में, बिजनेस में, जॉब में, एजुकेशन के डिपार्टमेंट में, बहुत सारे कामों में इंडियन शहरी रहते हैं, बरसों से वहाँ मौजूद है। कुछ को वहाँ की शहरियत मिली हुई है, कुछ को शहरियत नहीं मिली है। और अब अमेरिका में डायरेक्ट भारत का मजाक उड़ाया जा रहा है। इससे पहले ख़ुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे ट्वीट को रीट्वीट किया था जिसमें भारत को जहन्नम करार दिया गया था, भारतीयों का मजाक उड़ाया गया था और कहा गया था कि भारतीय शहरी, चीनी शहरी अमेरिका में आ रहे हैं, अमेरिका पर कब्जा कर रहे हैं। अमेरिका में आकर इन लोगों ने अपना कल्चर यहाँ थोपना शुरू कर दिया है। इतने सख्त अल्फाज का भारतीयों के लिए इस्तेमाल किया गया था और अमेरिकी सदर ने उस ट्वीट को, उस आर्टिकल को रीपोस्ट किया था, रीट्वीट किया था, जिस पर अपोजिशन ने शदीद एतराज़ किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं दिया गया। गोदी मीडिया ने इस खबर पर भी पर्दा डाल दिया था। इंडिया और पाकिस्तान की जंग में अमेरिका ने लगातार भारत का मजाक उड़ाया था, भारत की तौहीन की थी और अभी तक देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक मरतबा भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब नहीं दिया है। दूसरी तरफ रूस के साथ भी भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। जिस तरह अमेरिका
امریکہ انڈیا اور پاکستان میں پاکستان کو ان دنوں لگاتار ترجیح دے رہا ہے، اسی طرح روس نے بھی اب انڈیا اور پاکستان میں انڈیا کو ترجیح دینے کی جگہ اب پاکستان کو ترجیح دے رہا ہے۔ اور یہ تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے پریس کانفرنس کے دوران ایک بھارتی صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان چین کے کنٹرول میں ہے، پاکستان کی پالیسی چین طے کر رہا ہے؟ اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے جواب دیا بھارتی صحافی کو کہ نہیں، میں ایسا نہیں سمجھتا ہوں، پاکستان ایک بڑا ملک ہے، آزاد ملک ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کا بھارتی صحافی کو اس طرح کا جواب دینا پاکستان کے بارے میں بہت کچھ کہتا ہے۔ اس کے پیچھے کا میسج بہت بڑا ہے۔ اس وقت دنیا میں 3 دیشوں کی سب سے زیادہ اہمیت ہے جن کے پاس ہتھیار زیادہ ہے، ٹیکنالوجی زیادہ ہے، اور یہ تینوں ممالک اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں۔ یہی 3 ممالک دنیا کی پالیسی طے کر رہے ہیں، اور جو دیش بھی ان تینوں سے الگ ہو کر اپنی کوئی پالیسی اپنا رہا ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یعنی ان میں سے کسی نہ کسی ایک کے ساتھ آپ کو رشتہ بنا کر رکھنا ہوگا۔ پہلے نمبر پر امریکہ ہے، اس کے بعد روس ہے، اور تیسرے نمبر پر چین ہے۔ اب چین کے ساتھ پہلے سے بھارت کا رشتہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ ایشیا میں یہ دونوں دیش اپنی علاقائی طاقت کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد روس سے بھارت کے ہمیشہ اچھے رشتے ہوتے تھے۔ وزیراعظم نریندر مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد بھارت اور روس کے جو تعلقات پہلے تھے ویسے نہیں رہے، خراب ہو گئے۔ اب تیسرا دیش بچ جاتا ہے امریکہ، جس کو آپ نمبر 1 رکھ سکتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ بھارت کے اچھے تعلقات تھے، لیکن اب وہ بھی نہیں رہے۔ امریکہ پاکستان کو پریفر کر رہا ہے، پاکستان کو ترجیح دے رہا ہے۔ فورن پالیسی میں اور عالمی طاقتوں کے ساتھ تعلقات نبھانے میں بھارت لگاتار تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ اور آئیے اب بات کرتے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان چل کیا رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ابھی تک کوئی ڈیل نہیں ہو سکی ہے، اور ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب تک امریکہ پوری دنیا کو یہ بتا رہا تھا کہ ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے، اور آج نہیں تو کل نتیجہ نکل کر سامنے آ جائے گا، حالات نارمل ہو جائیں گے۔ لیکن اب ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے سے انکار کر رکھا ہے۔ ایران کا واضح میسج آ چکا ہے کہ اب ایران امریکہ کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرے گا۔ ایران کے اس بیان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیند کو حرام کر دیا ہے۔ امریکی صدر بے حد پریشان ہو چکے ہیں، اور آج امریکی صدر نے ایران کو منانے کے لیے، ایران تک اپنا میسج پہنچانے کے لیے ایک ایسا بیان دیا ہے جس کی امید نہیں تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے بیٹے، موجودہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کی تعریف کرنی پڑی ہے، ان کو سپورٹ کرنا پڑا ہے۔ یہی امریکی صدر جو کل تک سپریم لیڈر کے حوالے سے غلط زبان استعمال کر رہا تھا، غلط لب و لہجہ تھا، شیطان تک اس نے کہہ دیا تھا، دہشت گرد کہا تھا، اور آج اسی امریکی صدر کو سید مجتبیٰ خامنئی کے بارے میں کہنا پڑا۔ وہ اچھے انسان ہیں، ان کے اندر قابلیت ہے، وہ اپنے ملک کا نظام بہتر طریقے سے چلا رہے ہیں۔ میں ان سے ملنا چاہوں گا اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی ڈیل ہو جاتی ہے۔ امریکی صدر نے اپنے بیان میں صحافیوں کے ساتھ واضح طور پر کہا کہ میں سید مجتبیٰ خامنئی کے ساتھ ملاقات کا خواہش مند نہیں ہوں، لیکن امریکہ اور ایران کے درمیان اگر کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو ان سے ملاقات کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی، میرے لیے شرف کی بات ہوگی کہ میری ملاقات مجتبیٰ خامنئی سے ہو رہی ہے۔ آپ سنیے۔ Meet with the new Ayatollah, the new supreme leader. I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with Would it. that happen here in the U.S., White House? Oh, I don't know, Peter. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be happen. I'd be respectful. امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ یقینی طور پر مجتبیٰ خامنئی کی نظر میں ان کا پسندیدہ شخص نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے ان کے والد کو مارا ہے، ان کی اہلیہ کو مارا ہے، ان کے قریبی لوگوں کو میں نے مارا ہے، ان کے ملک پر حملہ کیا ہے۔ لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ مجتبیٰ خامنئی ایک ذہین شخص ہیں، وہ پروفیشنل ہیں، ان کے لیے اہمیت اپنے ملک کی ہے، اپنے نظام کی ہے، اپنے خاندان کی نہیں ہے، اور اگر ضرورت پڑی ملاقات کرنے کی تو یقیناً وہ ملاقات کرنا پسند کریں گے اپنی قابلیت کی وجہ سے، پروفیشنلزم کی وجہ سے، اور میں بھی ملنا چاہوں گا۔
اب امریکی صدر کا یہ جو لب و لہجہ ہے، تعریف جو کرنی پڑ رہی ہے محض اس وجہ سے کیونکہ ایران نے فی الحال ڈیل کرنے سے انکار کر رکھا ہے۔ ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی کا کئی مرتبہ بیان سامنے آ چکا کہ وہ سید مجتبیٰ خامنئی زندہ ہے، صحت مند ہیں اور پاسداران انقلاب اور تمام حکومتی ڈھانچوں کو وہ لیڈ کر رہے ہیں، ان کے مشورے سے ہی ایران بات چیت امریکہ کے ساتھ کر رہا ہے۔ 2 دن پہلے امریکہ کے فورن منسٹر مارکو روبیو کا بھی بیان سامنے آیا تھا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو امریکہ کل تک ان کے بارے میں دعویٰ کر رہا تھا وہ مردہ ہے، وہ روس جا چکے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، مارکو روبیو نے 2 دن پہلے کہہ دیا وہ زندہ ہیں، صحت مند ہیں اور ان کی ہی نگرانی میں ایران کا پورا نظام چل رہا ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں طاقت کے سامنے جھکنا، سرنڈر کرنا۔ اور جب ایران نے امریکہ سے ترکی بترکی بات کی ہے، جب ایران نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا کام کیا اور ایران نے کہہ دیا کہ سیز فائر کے لیے بنیادی شرط تھی کہ آپ کو لبنان میں حملہ روکنا ہوگا، اور ابھی تک اسرائیل نے لبنان پر حملہ بند نہیں کیا ہے، ادھر غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے ایران اب امریکہ کے ساتھ بات چیت جاری نہیں رکھے گا۔ ایران کا یہ جو پیغام اور میسج تھا وہ امریکہ کو مہنگا پڑا۔ پیٹرول کی قیمت عالمی مارکیٹ میں بڑھنے لگی، پوری دنیا کو لگ گیا کہ دوبارہ جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ ان دنوں حملہ بھی ہوا تھا دونوں طرف سے، اور اس کے بعد ہی پھر امریکہ کو بیک فٹ پر آنا پڑا ہے، امریکہ کو جھکنا پڑا ہے۔ امریکی صدر نے اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کو ڈانٹ لگائی تھی۔ ادھر اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کی شدید تنقید ہو رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے اسرائیل میں، اور اپوزیشن رہنما ٹرمپ کا جملہ دہرا رہے ہیں اسرائیل میں پبلک ریلیوں میں کہ ٹرمپ نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم سالے پاگل ہو چکے ہو، تم میری وجہ سے اس وقت باہر ہو ورنہ تم جیل میں ہوتے، میں نے تم کو بچا رکھا ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی ڈیل ہو، اور ایران نے امریکہ کی اسرائیل کی سازش کو سمجھ لیا۔ جب انکار کر دیا تو پھر امریکہ کو اسرائیل پر دباؤ بنانا پڑا، کیونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیل ہو جانے کا مطلب ہے اسرائیل کو کچھ بھی نہیں ملے گا اس پوری جنگ میں سوائے اپنے نقصان کے، کیونکہ ایران کا جو نقصان ہوا ہے ایران اس کی تلافی کر لے گا، لیکن ایران کا جو میزائل کا پروگرام ہے وہ جاری رہے گا، اس کے ڈرون کی ٹیکنالوجی جاری رہے گی، جو پروکسیز ہے، جو ملیشیا ہے، ان سب سے بھی ایران کا تعلق برقرار رہے گا۔ زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا کہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام روک دے گا، اور اگر ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام روکے گا تو اس کے بدلے میں ایران پر جو معاشی پابندیاں لگی ہوئی ہے، جو اکنومی کی پابندیاں لگی ہوئی ہے، اس میں رعایت ملے گی ایران کو، تو ایران مزید فائدہ اٹھائے گا۔ جس طرح سال 2015 کے ہوئے ایگریمنٹ کے بعد ایران نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا تھا، تو اس وقت ایران کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، امریکہ بے بس ہے اور اسرائیل خالی ہاتھ رہ گیا ہے۔ لبنان کے کچھ علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے، لیکن حزب اللہ کے اندر یہ طاقت اور حوصلہ موجود ہے کہ وہ اسرائیل کو پیچھے ہٹا دے گی، اور یہی وجہ ہے کہ جب اسرائیل کی طرف سے بھی سیز فائر کا پروپوزل دیا گیا ہے تو حزب اللہ نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا اب اسرائیل کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، ہم جنگ لڑیں گے اور اسرائیل کو لبنان سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کریں گے۔ اگر اسرائیل نے ساؤتھ لبنان پر قبضہ کر لیا ہے، 5000 لبنانیوں کو شہید کر دیا ہے، 2 ملین سے زیادہ لبنانی بے گھر ہو گئے ہیں، بیوفورٹ یعنی قلعۃ الشقیق پر اسرائیل نے قبضہ کر کے جھنڈا لہرا دیا ہے، تو حزب اللہ کا حملہ بھی ابھی تک اسرائیل پر جاری ہے۔ روزانہ 2 سے 3 اسرائیلی فوجی کی ہلاکت ہو رہی ہے، دسیوں زخمی ہو رہے ہیں۔ باضابطہ اسرائیل کی میڈیا میں بھی اب یہ رپورٹ آنے لگی ہے، اور اسی وجہ سے اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کا ویرودھ دوبارہ اسرائیل میں شروع ہو چکا ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت امریکہ میں بڑھنے لگی ہے۔ اس ویڈیو میں ایک اور خبر جان لیجیے، اور خبر یہ ہے کہ 3 دن پہلے جب ایران نے کویت پر حملہ کیا تھا، بحرین، عراق اور یونائٹڈ عرب امارات پر حملہ کیا، تو اس حملے میں کویت ایئرپورٹ پر بھی آ کر میزائل گرا تھا، اور کویت ایئرپورٹ پر میزائل گرنے کی وجہ سے ایک بھارتی شہری کی موت ہو گئی جن کا نام منصور احمد ہے۔ ان کی لاش اب واپس انڈیا پہنچ گئی ہے۔ وہ بھارت میں اجین کے رہنے والے تھے اور پچھلے 30-35 سالوں سے کویت میں وہ درزی کا کام کر رہے تھے، کپڑا سلتے تھے، اور ابھی وہ اپنے گھر آ رہے تھے اپنی فیملی میں کسی کی شادی کے لیے، لیکن ایئرپورٹ پر ہی میزائل گرتا ہے، ان کی موت ہو گئی۔ موت ہو جانے کے بعد پھر انڈیا کی حکومت نے، ایمبیسی نے، وزارت خارجہ نے ان کی لاش کو وہاں سے لانے کی پوری کوشش کی،
اور کویت سے ان کی لاش احمد آباد ایئرپورٹ پہنچی، پھر اجین بائی روڈ ان کی لاش کو پہنچا دیا گیا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ کہ منصور احمد کی موت کیسے ہوئی؟ تو اس میں امریکہ، کویت اور ایران کے درمیان بھی زبانی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ کویت نے اپنا بیان جاری کیا اور کہا کہ ایران نے ہمارے ایئرپورٹ پر حملہ کیا جو سویلین انفراسٹرکچر ہے، کیونکہ ایئرپورٹ سویلین انفراسٹرکچر کی کیٹیگری میں آتا ہے، اس پر ایران کا یہ دہشت گردانہ حملہ تھا، وحشیانہ حملہ تھا، اور اسی میں ایک عام شہری کی موت ہو گئی، کئی زخمی ہو گئے۔ امریکی آرمی نے بھی یہی بیان دیا اور کہا کہ ایران نے میزائل سے حملہ کیا تھا سویلین ایئرپورٹ پر اور اس کی وجہ سے یہاں یہ کیزویلٹی ہوئی۔ ایران نے بعد میں صفائی دی اور کہا کہ ہمارے میزائل حملے کی وجہ سے وہاں سویلین کی ہلاکت نہیں ہوئی، بلکہ ہم نے امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا تھا، لیکن ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم میں کچھ کمزوری تھی، کچھ ٹیکنیکل خامیاں تھی، جس کی وجہ سے میزائل کا ملبہ جا کر گر گیا ایئرپورٹ پر اور وہاں ایک عام سویلین کی موت ہو گئی۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں جب بھی امریکہ نے ایران پر حملہ کیا ہے، یعنی جنگ بندی کے دوران، سیز فائر کے دوران، تو ایران نے جوابی حملہ مڈل ایسٹ میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر کیا ہے یا ان کے سویلین انفراسٹرکچر پر کیا ہے، جیسے آئل ریفائنری پر، گیس فیلڈ پر یا ایئرپورٹ پر حملہ کیا ہے۔ اسرائیل پر حملہ ایران نے نہیں کیا ہے اور یہی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اسرائیل ابھی بھی لبنان پر حملہ کر رہا ہے، غزہ پٹی پر حملہ کر رہا ہے، اور 8 اپریل کو جب سیز فائر کا اعلان ہو گیا تھا تو اس کے بعد بھی کئی مرتبہ امریکی فوج نے ایران پر حملہ کیا۔ اب جوابی کارروائی میں ایران نے مڈل ایسٹ کے UAE میں حملہ کیا ہے یا کویت پر حملہ کیا، بحرین پر حملہ کیا، عراق پر حملہ کیا، اسرائیل پر ایران نے حملہ نہیں کیا، آخر کیوں؟ یہ سوال ہے اور اس سوال کا جواب بھی لوگ ایران کے ذمہ داروں سے جاننا چاہتے ہیں، لیکن ایران کی طرف سے کچھ بھی جواب نہیں دیا جا رہا ہے۔ بحرین میں بھی سویلین پر حملہ ہوا، دوسرے علاقوں میں بھی حملہ ہوا ہے۔ بہرحال منظور کی لاش اب پہنچ گئی ہے انڈیا، ان کی تدفین ہوگی۔ اس سے پہلے بھی ایران کے حملے میں کئی بھارتی شہریوں کی موت ہو چکی ہے، کئی زخمی ہو چکے ہیں، اور اب یہ تازہ معاملہ ہے جس میں منظور احمد کی شہادت ہو گئی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ ملا ٹائمز کے کام اگر آپ کو پسند آتا ہے تو ہماری ممبرشپ اور سبسکرپشن لے لیجئے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے میدان میں ہماری کوئی آواز بنے، ملا ٹائمز مضبوط ہو اور اسی طرح آزادی کے ساتھ یہ ادارہ کام کرتا رہے، تو آپ کو اس کی منتھلی ممبرشپ اور سبسکرپشن لینی ہوگی۔ زیادہ نہیں، مہینے میں 99 یا 299 کی بھی آپ ممبرشپ لیں گے، یہ ادارہ مضبوط بنے گا، آپ کی آواز کو اسی طرح ملا ٹائمز اٹھاتا رہے گا۔ یہاں ایک QR کوڈ آپ کو دکھ رہا ہے، اس کو آپ اسکین کر سکتے ہیں یا ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، اس پر کلک کیجئے۔ اس طرح کا پیج کھلے گا آپ کے موبائل پر، جہاں پہلے اپنا نام لکھنا ہے، جس طرح کالم بنا ہوا ہے فرسٹ نیم اینڈ لاسٹ نام کا، اس کے بعد فون نمبر آپ کو لکھنا ہے، اس کے نیچے ای میل ID آپ کو اپنی ڈالنی ہے، اس کے نیچے I ڈکلیئر لکھا ہوا ہے جہاں آپ کو ٹک کر دینا ہے۔ نیچے آ جائیں گے، پے ناؤ کا بٹن موجود ہے، جیسے ہی آپ کلک کریں گے UPI اپلیکیشن کھل جائے گا، خواہ گوگل پے ہو، فون پے ہو، پے ٹی ایم ہو یا کچھ اور ہو، اور وہاں سے آگے جو پیمنٹ کا پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس طرح آپ ملا ٹائمز کے ممبر اور سبسکرائبر بن جائیں گے۔